آج ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے یتیم بچوں کو ذرا دیکھیں، جن بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ بچے کس قدر بکھرتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، اس گھر سے بھگایا جاتا اس گھر میں جاتا، وہاں سے بھگایا جاتا فلاں گھر میں جاتا ہے، کہیں اس کو چین نہیں ملتا، یتیم کہہ کے اس کو دھتکارتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ باپ نہیں ہے تو کوئی نہیں دنیا میں۔ اسی وجہ سے ہمارے سماج میں یتیم بچے بگڑ جاتے ہیں، ان کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے، ان کی عادتیں خراب ہو جاتی، یتیم بچے نشیڑی بن جاتے ہیں، نشہ خور بن جاتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں، کبابی بن جاتے ہیں، گنہگار بن جاتے ہیں، سماج میں جرائم پیشہ کرمنل بن جاتے ہیں، کیونکہ سماج کے لوگ ان کو یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، ان کو اپناتے نہیں، کوئی ان کو اپنا بچہ کہہ کے گلے سے نہیں لگاتے، ان کو جب پیار نہیں ملتا یہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، لیکن اے نبی آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، رب نے آپ کا انتظام ایسا کر دیا، آپ دنیا میں آئے آپ یتیم تھے لیکن اللہ نے آپ کا انتظام کر دیا، ایسا انتظام کر دیا آپ کو یتیمی کا احساس نہیں ہوا، آپ یتیم ہو کر بھی آپ اور بچوں سے کہیں بہتر پلے بڑھے، آپ کا سارا انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے ذریعے آج امت کے لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اے لوگو تمہارے سماج میں یہ جو یتیم بچے ہیں، جو اناتھ بچے ہیں، ان بچوں کے انتظام تم لوگ کرو، ان کی پرورش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، در یتیم تھے، اور یتیم ہو کر آپ نے دنیا کے یتیموں کو پناہ دیا، دنیا کے یتیموں کے لیے آپ نے اعلان کر دیا، اے لوگو سماج کے لوگوں یتیموں کی پرورش کرو، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاکدا واشار بالسبابۃ والتی تلیہا۔ پیارے نبی نے کہا اے لوگوں سن لو، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں ہم ایسے ہوں گے جیسے یہ انگلی بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلی، جیسے یہ دونوں انگلی پاس پاس ہے، اسی طرح جنت میں ہم قریب ہوں گے۔ لہٰذا اے لوگو، اے مسلیو، آپ کے سماج میں اگر یتیم ہے ان کو بے سہارا نہ چھوڑے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے، ان کو اپنائیں، ان کو اپنے بیٹے کی طرح پیار دیں، ان کو محبت دیں۔ یا محبت کے محتاج ہے، یہ محبت کے بھکاری ہیں، یہ محبت کی آپ سے بھیک چاہتے ہیں، ان کو محبت دے، ان کو شفقت دے، ان کو نرمی دے۔ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ اے نبی کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ راہ حق سے دور تھے، آپ راہ حق سے واقف نہیں تھے، آپ حق کے متلاشی تھے، پھر اللہ نے آپ کو راہ حق دکھا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سرزمین عرب میں آنکھ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف یہودیت ہے، یہودی دھرم کے لوگ ہیں جو لوگ حق کو جانتے ہوئے حق پر عمل نہیں کرتے، حق کو چھپاتے ہیں، حق کی تبلیغ نہیں کرتے۔ دوسری طرف عیسائی دھرم کے لوگ ہیں جو لوگ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور تیسری طرف وہ لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، شرک کرنے والے، 360 خداؤں کو ماننے والے لوگ ہیں، جو لوگ اسلامی تعلیم سے دور ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ابراہیم کے دین پر ہم لوگ ہیں، لیکن 360 خداؤں کو کعبہ کے اندر رکھ کے پوجتے ہیں۔ اس جیسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسی چیزیں ہیں، یہ بت پرستی کیا چیز ہے، یہ لوگ کیوں ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں ایک اللہ کی تلاش کی تڑپ تھی، آپ برابر اس تلاش میں تھے کہ مجھے صحیح راستے کی رہنمائی مل جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے سماج سے کٹ کر کے، الگ ہو کر کے غار حرا میں جا کر کے رب کی عبادت کرتے تھے، حق کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی راستہ ملے، صحیح راستہ ملے جو صراط مستقیم پر چل کر میں جنت تک پہنچ جاؤں۔ پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل امین کو بھیجا جاتا ہے، آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو نبی بنایا جاتا ہے، آپ کو صحیح راستہ ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ پیارے حبیب آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہے، کتاب کیا چیز ہے، قرآن کیا ہے۔ رب نے آپ پر قرآن نازل کیا، آپ پر وحی نازل کر دی، آپ کو نور دیا، اجالا دیا، تاکہ ہم اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں صحیح راستہ دکھا دیں۔ یہ قرآن کریم آپ کے سینے پہ اترا، آپ کے قلب اطہر پر اترا، آپ پر شریعت آئی، آپ پر سنت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا اور آپ کو نبی بنایا گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے نبی جب آپ کو یہ عنایت ملی، یہ رب العالمین کی طرف سے علم ملا، اب آپ اس علم کو لوگوں میں پھیلائیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اٹھیے اور رب کا پیغام لوگوں میں پہنچائیے۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ محتاج تھے، اللہ نے آپ کی محتاجی کو دور کر دیا۔ اللہ نے کس طرح محتاجی کو دور کیا؟ آپ غریب تھے، محتاج تھے، عرب کی سب سے مالدار خاتون نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ پورے عرب میں سب سے مالدار عورت تھی، اس نے آپ کو پیغام دیا، اللہ کے رسول سے شادی ہوئی، حضرت خدیجہ نے اپنی دولت کا دہانہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام کے پرچار پرسال کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ اس طرح سے اللہ نے آپ کی محتاجی دور کر دی۔ دوسرا معنی یہ ہے اللہ نے آپ کے دل کو قناعت سے بھر دیا، آپ کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، آپ تو آخرت کی دلچسپی رکھتے تھے، آخرت کی طرف شوق رکھتے تھے، دنیا سے بے رغبت تھے۔ اور لیس الغنی عن کثرت الارض، مالداری سامان زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، مالداری اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ اگر دل مالدار نہ ہو تو آپ کے پاس جتنی دولت ہے آپ کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں، کسی یتیم کے مال پر قبضہ نہ کریں، یتیم کو ستائیں نہیں۔ آج میرے بھائیوں ایسا ہوتا نہیں ہے، آج سماج میں دیکھیے کوئی اگر یتیم ہے، اس کے باپ نہیں ہے تو اس کی جگہ زمین پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ ان کا کوئی سائیڈ لینے والا ہے ہی نہیں، ان کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، ان کو ستایا جاتا ہے۔ پیارے نبی کے ذریعے سے پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، امت کے لوگوں کسی کا یتیم کا مال مت کھانا، اسے ستانا مت، ورنہ یتیم کی آہ لگ جائے گی تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ، اور وہ آگ ہی میں داخل ہوں گے، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر، کوئی سوالی آپ کے در پہ آ جائے اسے واپس مت کرنا، اسے ڈانٹنا ڈپٹنا مت، اس کو بھلائی کے ساتھ واپس کرنا، کچھ دے کر یا اچھی نصیحت کر کے واپس کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رب نے آپ پر جو نعمتیں کی ہے، احسانات کی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ میرے بھائیوں اس صورت کریمہ میں پوری سیرت نبوی، پوری بایوگرافی اور پروفٹ کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ اس آئی صورت کریمہ کو پڑھیں، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے امت کے لوگوں کو کہ اے لوگوں علم کو جاننے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تمہارے پاس مال آیا ہے تو تم اکیلے حقدار نہیں، یتیموں کا حق بھی نکالو، اس میں سے سائل کا حق بھی نکالو، دوسرے لوگوں کا بھی حق نکالو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم تمام بھائیوں کو اس صورت کریمہ کے اندر جو پیغام ہے، جو عظیم میسج ہے، اس میسج پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ تو ہم سب کو قرآن کریم پہ غور سے پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کی تبلیغ کرنے والا بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔